إلهي إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما أداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل، ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وآله الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى، أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة عتقى، أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العلي العظيم۔ عزیزان محترم، خطبہ اول کی ابتدا میں میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ سلسلہ گفتگو اصحاب اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام کا مختصر تعارف تھا، کہ جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ جمعہ کے خطبوں میں کئی شخصیات اور پرسنالٹیز کی طرف اشارہ کیا، جن لوگوں نے اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام کے سائے میں رہ کر نام کمایا، عزت کمائی اور ایک مقام حاصل کیا۔ ان میں سے ایک شخصیت ہے جن کا نام ہم نے کم سنا ہے، اور ضروری ہے کہ ہم ان شخصیات پر روشنی ڈالیں اور ان کے کردار اور ان کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ اپنے آپ کو اس قابل بنا سکیں کہ ہم اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام کے سائے میں زندگی گزار سکیں۔ ان میں سے ایک نام ہے صعصع بن سوحان، جو نام ہم عام طور پر ماہ رمضان المبارک میں مولا کائنات کی شہادت کے موقع پر اس عظیم پرسنالٹی کا نام سنتے ہیں، جب مصائب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ ملنے کے لیے آئے تھے، مولا کائنات سے ملاقات کے لیے آئے تھے جب مولا کائنات کے سر پر ضربت لگی تھی، یا وہ روایت عام طور پر بیان کی جاتی ہے فضائل مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام میں، کہ صعصع بن سوحان نے آخری لمحات میں مولا کائنات سے کچھ سوال کیے تھے۔ مولا، دل میں ایک بے چینی سی ہے، ایک پیاس سی ہے، ایک تشنگی سی ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے جوابات سے اس تشنگی کو، اس پیاس کو دور فرمائیں۔ مولا کائنات نے پوچھا تھا، بتاؤ کیا تشنگی ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟
تب صاحب بن سوہان نے سوال کیا تو مولا آپ بہتر ہیں، کیا گزشتہ انبیاء جو گزر چکے ہیں وہ بہتر ہیں، کن کا مقام بلند ہے؟ اس کے بعد مولا کائنات نے یہ کہتے ہوئے جوابات دیے تھے، انسان کو خود کی تعریف کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن تم نے سوال کیا ہے اور یہ جواب ثبت ہوگا تاریخ میں، مقام اہل البیت کیا ہے، تو امام نے بتایا تھا اور ریزن بھی بتایا تھا کہ کیوں مقام امامت اور مقام ولایت، مقام نبوت اور مقام رسالت سے بڑا ہوتا ہے، ایکسیپٹ پیغمبر اسلام ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ ہم اس شخصیت کو زیادہ جانتے نہیں ہیں، ایک ولائی شخصیت، ایک مولائی شخصیت جس نے اپنی مکمل زندگی کو مولا کائنات کی خدمت میں گزارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو فن عطا کیا تھا، جو آرٹ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا، وہ خطابت کا تھا۔ آپ اچھا بولتے تھے، آپ سچ بولتے تھے، آپ حق بولتے تھے، چونکہ آپ کی زبان سلیس تھی، صاف تھی اور سادہ تھی۔ آپ کے انتخاب، جو لفظ آپ انتخاب کرتے تھے، عرب لوگوں کے درمیان آپ مشہور تھے۔ عرب تو عرب، خود مولا کائنات جو امیر بیان ہیں، جن کے خطبے جو لوگ حفظ کر لیتے ہیں وہ خطیب بن جاتے ہیں، اسپیکر بن جاتے ہیں۔ اکثر اہل سنت کے علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ نے عربی زبان پر اتنی مہارت کیسے حاصل کی، کس طرح اتنے اچھے خطیب بن گئے۔ ان لوگوں نے اقرار کیا ہے نہج البلاغہ کے خطبوں کو حفظ کرنے کے بعد ہم عربی زبان کے خطیب بن گئے، ہم عربی زبان کے اسپیکر بن گئے۔ امیر بیان جن کے خطبے آج بھی موجود ہیں، جب بھی انسان پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے ایک اسلام کی مکمل اور قرآن کی مکمل تفسیر ہے۔ مولا کائنات جو امیر بیان اور خطیب ہیں، آپ فرماتے ہیں صاحب بن سوہان کی طرف اشارہ کر کے، آپ کی زندگی میں یا آپ کی موت کے بعد، ہاد الخطیب الشعشع، یہ وہ خطیب ہے جو قدرت مند خطیب ہے، یہ جانتا ہے محل کیا ہے، مقام کیا۔ جب یہ بولنے لگتا ہے تو کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا ہے، بات نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کی خطابت کے چرچے موجود ہیں تاریخ میں، جہاں جہاں بھی موقع ملا آپ نے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی دفاع میں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، فن وہی ہے جو حق کے راستے میں استعمال ہو، خصوصی طور پر امامت اور ولایت کے دفاع کے لیے وہ زبان کھلے، قلم اچھا ہے ہمارا تو مقام عظمائے ولایت کی تائید میں چلے، زبان اچھی ہے ہماری، بولیں تو امامت، دین اور قرآن کے سلسلے میں بولیں، ورنہ وہ زبان کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو دین کے خلاف چلے، نہ قلم کا فائدہ ہے جو امامت اور ولایت کے خلاف چلے۔ یہ خطیب ہے، اس خطیب نے کئی موقع پر اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا ہے۔ خوبصورت جملہ آپ کا مشہور ہے کہ ہم دو چار جملے آپ کے ذکر کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ کس طرح آپ نے مقام امامت اور ولایت کا دفاع کیا، خصوصی طور پر جب مولا کائنات کو ظاہری خلافت ملی اور لوگ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے لگے۔ ایک ازدحام تھا، مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اتنی بھیڑ تھی کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو حسن و حسین کچلے جائیں اس بھیڑ میں، اس اجتماع میں۔ اتنے لوگ آگے بڑھے تھے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے۔ اس وقت اس عظیم شخصیت کا نام آیا ہے کہ آپ قریب بڑھے، ممبر رسول پر آپ نے ہاتھ رکھا، جس ممبر پر آپ کو مولا کائنات کو بیٹھنا تھا۔ اس کے بعد آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ یہ ہے کہ اے خلافت، اے ممبر رسول، یا خلافت، یا مقام خلافت مولا کائنات کے لیے سبب عزت نہیں ہے۔ علی کا مقام یہ نہیں کہ آپ کو خلافت مل گئی، بلکہ خلافت کی زینت اس بات میں ہے کہ اس کو علی جیسا خلیفہ ملا ہے۔ تین جملے آپ نے استعمال کیے ہیں اس ایک مختصر سے تعارف میں۔ ایک، خلافت کی زینت ہے علی کا وجود، اور دوسرے، خلافت نے علی کے مقام کو بلند نہیں کیا ہے بلکہ علی نے خلافت کو اعتبار دیا ہے، علی نے خلافت کے مقام کو بلند کیا ہے۔ اور جو تیسرا جملہ ان دو جملوں سے بھی خوبصورت ہے، اکثر ہمارے ذہنوں سے نکل جاتا ہے، یہ کہ علی خلافت کا محتاج نہیں تھا بلکہ خلافت علی کی محتاج تھی۔ وہ علی کو ڈھونڈ رہی تھی کہ ایسا انسان آئے ممبر رسول پر، ایسا انسان خلیفہ بنے جو در حقیقت لوگوں کا درد رکھنے والا، لوگوں کی خدمت کرنے والا،
حقیقی مقام وہی ہے، حقیقی کرسی وہی ہے، سٹیج وہی ہے جہاں پر وہ حقدار کو وہ مقام اور کرسی اور سٹیج دیا جائے۔ یہ جملہ مشہور ہے تاریخ میں سعصع بن سوحان سے۔ صرف اتنا نہیں ہے، مولا کائنات کے سر پہ جب ضربت لگی تھی، آپ ملاقات کے لیے آئے تھے، مولا کائنات کی خدمت میں تسلی دی آپ نے، اتنا بزرگ خطیب ہے، دروازے پر کھڑے ہو کر مولا کائنات کی آپ نے تعریف کی۔ اس کے مقابل میں دیکھیے گا مولا کائنات فرماتے ہیں اے سعصع بن سوحان کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ سعصع بن سوحان کم خرچ انسان تھا، ہے اور زیادہ مدد کرنے والا ہے۔ کبھی کبھار ہوتے ہیں لوگ زیادہ فیسلٹیز لیتے ہیں لیکن تائید کم کرتے ہیں، سپورٹ کم کرتے ہیں، لیکن مولا کائنات سعصع بن سوحان کے لیے کہتے ہیں لینے والا کم ہے لیکن مدد کرنے والا زیادہ ہے، ہیلپ کرنے والا زیادہ ہے۔ بعض لوگ پورا باغ نگل جاتے ہیں، ان سے کوئی خدمت کی امید نہیں ہوتی ہے، بیت المال سے یا حکومت سے کچھ نہیں لیا سعصع بن سوحان، لیکن سپورٹ کی جہاں بات آتی ہے، ہیلپ کی جہاں بات آتی ہے، وہ سب سے زیادہ مدد کرنے والے اور ہیلپ کرنے والے ہیں۔ اپنے عشق کا اظہار کیا ہے، خصوصی طور پر وہاں پر بعض ہمارے علماء کہتے ہیں سب سے پہلے مرثیہ پڑھنے والا غیر معصومین میں اہل البیت علیہ السلام کی قبروں پر مرثیہ پڑھنے والا سب سے پہلے سعصع بن سوحان ہے، چونکہ زبان تھی، ادیب تھے، خطیب تھے، شاعر تھے، آپ نے جو پہلے اشعار کا استعمال کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا مصائب، کون پڑھتے ہیں مصائب، کیوں پڑھتے ہیں مصائب؟ یہ وہیں پر مولا کائنات کی شہادت کے بعد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مولا کائنات کی قبر پر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے جو مرثیہ پڑھا ہے، روایت یہ کہتی ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ جملے آپ نے استعمال کیے، ایک جملہ جو بڑا درد بھرا جملہ ہے، سعصع بن سوحان کہتے ہیں اے زمین کیا تو اس لیے تیار ہو گئی علی جیسے انسان کو اپنی گود میں چھپا لے؟ علی جیسے انسان کو تو نے اپنے آغوش میں لے لیا، اپنی گود میں لے لیا، اور مصائب پڑھتے گئے۔ وقت میرے پاس نہیں کہ ان مصائب کا تذکرہ کروں، لیکن امام حسن اور امام حسین نے گریہ کیا اور تائید کیا آپ نے، اے علی تو وہ ذات ہے جو پاکیزہ تو دنیا میں آیا، پاکیزہ زندگی تو نے گزاری اور تیری موت بھی اسی راستے میں ہو گئی۔ یہ سعصع بن سوحان ہے جو مولا کائنات کی تعریف میں، مولا کائنات کے غم میں، مصیبت میں اشعار سناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور مولا کائنات نے بھی بہت بھروسہ کیا۔ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جن کی ذات پر امام بھروسہ کریں، امام ٹرسٹ کریں۔ جب بھی امام نے کوئی چیز وقف کی اللہ کی راہ میں، کئی باغات امام نے وقف کیے تھے، کئی کنویں امام نے وقف کیے امت کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے، وہاں پر وٹنس کی ضرورت ہوتی تھی کہ یہ وقف جب انسان کرتا ہے، گواہ بناتا ہے، تو سعصع بن سوحان ان گواہوں میں سے ایک گواہ ہوتے تھے۔ مولا کائنات کہتے سعصع تم وٹنس بننا کہ میں اس پراپرٹی کو، اس جائیداد کو وقف کر رہا ہوں۔ وہاں پر سعصع بن سوحان کا نام یاد آتا ہے، یا مولا کائنات کے تشییع جنازہ میں جو گنے چنے لوگ تھے، 7 لوگ، 8 لوگ، 9 لوگ، ان میں سے ایک سعصع بن سوحان ہے۔ کتنا اعتماد تھا اس انسان پر کو، مولا کائنات پر کتنا بھروسہ تھا اس انسان پر کہ مولا کائنات نے وصیت کی تھی کہ سعصع بن سوحان بھی آپ کے تشییع جنازہ میں شریک ہو۔ اس سے بڑھ کر جب معاویہ کے لشکر نے مولا کائنات کے لشکر پر پانی بند کیا تھا، اور پانی بند کرنے کے بعد مولا کائنات کو پریشان کرنا شروع کیا، تو کئی اصحاب نے کہا جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ ان اصحاب میں سے جن کو مولا کائنات نے انتخاب کیا تم جاؤ بات کرو معاویہ سے، وہ سعصع بن سوحان ہے، کہ گفتگو کرنے کے لیے مولا کائنات نے اپنا ایمبیسیڈر بنایا، اپنا ایلچی بنایا، جائے اور بات کرے، اور سعصع بن سوحان نے بات کی، اور اس کے بعد نتیجہ آپ کو پتہ ہے تاریخ کا کیا نتیجہ نکلا۔ خصوصی طور پر میرے عزیزو اس نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا، وہ سعصع بن سوحان کو مولا کائنات نے انتخاب کیا خوارج سے بات کرنے کے لیے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے خوارج سے بات کرنا، اس لیے کہ دین کا سہارا لے کر جو دین کے خلاف بات کرتے ہیں ان کو سمجھانا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ جو بے دین ہیں ان کو دین کی طرف لایا جاتا ہے، جو دین کی ٹوپی پہن لیتے ہیں ان کے سر سے ٹوپی اتارنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہاتھوں نوزوں پر قرآن کو بلند کیا، انہوں نے قرآن کا سہارا لیا کہ مولا کائنات کے خلاف قیام کریں۔ ان لوگوں کو کون سمجھائے دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے رہے کہ ہم دین کو نہیں مانیں گے، یہ لوگ کہتے رہے مولا کائنات کے وجود کو نہیں مانیں گے۔ ان لوگوں کو سمجھانا
بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کسی بزرگ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، سوتے ہوئے کو جگانا آسان ہے، جاگتے ہوئے کو جگانا مشکل ہے۔ جو جاگ کر سویا ہوا ہے اسے اٹھنا نہیں ہے، آپ ہزاروں دلیلیں دے دیجئے گا وہ جاگے گا نہیں، اس لیے کہ اس کو اٹھنا نہیں ہے، اسے کہیں جانا نہیں ہے۔ لیکن جو سویا ہوا ہے اس کے لیے ایک الارم کافی ہے، وہ اٹھ جائے گا اور نکل پڑے گا۔ ان خوارج کو سمجھانا بڑا دشوار ہے۔ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جس پرسنالٹی کا مولا کائنات نے انتخاب کیا وہ صعصع بن صوحان ہے۔ جاؤ انہیں سمجھاؤ۔ آپ کے علم پر بھروسہ تھا مولا کائنات کو، آپ کی زبان پر بھروسہ تھا، انداز گفتگو پر بھروسہ تھا، جاؤ سمجھاؤ۔ صعصع بن صوحان گئے ان خوارج کو سمجھانے کے لیے، دلیلیں دیں، اور یہ خارجی نے سوال کیا تم کس کی طرف سے آئے ہو، کس کا پیغام لے کر آئے؟ جانتے تھے مولا کائنات کے صحابی ہیں، مولا کائنات کے کمپینین ہیں، کس کی طرف سے آئے ہو؟ وہاں پر جو صعصع نے جملہ استعمال کیا ہے وہ ہمارے لیے واقعاً بڑا ہی خوبصورت جملہ، ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والا، ہماری ولایت کے عقیدے کو تازہ کرنے والا جملہ ہے۔ صعصع بن صوحان کہتے ہیں میں اس انسان کی طرف سے آیا ہوں ان القمر الباہر والسراج الظاہر وعن صراط اللہ المستقیم، میں ایک چمکتے ہوئے سورج کی طرف سے آیا ہوں، ایک مہکتے ہوئے چاند کی طرف سے آیا ہوں۔ پتہ ہے میں کس کی طرف سے آیا ہوں؟ جو زمین پر اللہ کا سیدھا راستہ ہے، میں اس کی طرف سے آیا ہوں، جسے ہم صراط المستقیم کہتے ہیں، وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ جب صعصع بن صوحان نے یہ جملے کہے تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تقلید کا لفظ وہاں پر خوارج نے استعمال کیا ہے۔ خوارج کہتے ہیں کیا تم علی کے مقلد ہو، تم علی کی تقلید میں ہو؟ پھر صعصع بن صوحان خطیب تھے، مولا کائنات نے انتخاب کیا ہے میں کیوں نہ علی کی تقلید میں رہوں، جو خدا کی تقلید کر رہا ہے میں اس کی تقلید کر رہا ہوں، جو خدا کے راستے پر چل رہا ہے میں اس کے راستے پر چل رہا ہوں، جس نے دین کی مدد کی ہے، جس نے نصرت کی مدد کی۔ طویل خطبہ ہے صعصع بن صوحان کا، تاریخ میں ثبت ہے، وہاں پر صعصع بن صوحان نے کنونس کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی خارجی کنونس ہونے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تب صعصع بن صوحان کہتا اب تیار ہو جاؤ کہ تمہارا خون بہے گا۔ مولا کائنات نے ذکر کیا ہے نہج البلاغہ میں کئی مقامات پر، جہاں پر علم غیب کی بات آتی ہے، پیشن گوئی کی بات آتی ہے، پریڈکشنز کی گفتگو ہوتی ہے، وہاں پر مولا کائنات نے کہا ان خوارج کے لیے سب کے سب مارے جائیں گے مگر کچھ لوگ، نمبر تک مولا کائنات نے بتایا کہ یہ بچ جائیں گے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر ان کے خلاف سوائے قیام کے اور کوئی چارہ اور کوئی راہ باقی نہیں رہ جاتی۔ نہ تنہا مولا کائنات نے اپنی زندگی میں اعتماد کیا، ٹرسٹ کیا صعصع بن صوحان پر۔ آپ کی شہادت کے بعد صعصع بن صوحان زندہ رہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو صلح میں شرطیں رکھی، معاویہ کے مقابل میں یہ شرط ہے، اس شرط پر تمہیں عمل کرنا ہے، اس کنڈیشن پر عمل کرنا ہے، ان لوگوں پر تو اٹیک نہیں کر سکتا، ان لوگوں پر حملہ نہیں کر سکتا، جس میں حجر بن عدی کا نام ہے کہ تم اس پر حملہ نہیں کر سکتے، یہ ہمارا چاہنے والا ہے، اس لسٹ میں صعصع بن صوحان کا نام ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا تم صعصع بن صوحان پر حملہ نہیں کرو گے۔ کتنا اعتماد تھا اور کتنا بھروسہ تھا اس عظیم انسان پر۔ امام وقت اپنے صلح نامے میں اس انسان کا تذکرہ کر رہا ہے جس انسان نے اپنی زندگی کو، اپنی زبان کو، اپنے وجود کو ولایت کی حمایت میں اور امامت کی حمایت میں صرف کر دیا۔ آپ نہیں، آپ کے بھائی نہیں، آپ کے بچے، سب کے سب اپنی جانوں کو، اپنی زندگی کو امامت اور ولایت کے لیے صرف کیا۔ آپ کے 2 بھائی جنگ جمل میں شہید ہو گئے۔ آپ کا ایک بیٹا تھا مدینے میں، صوحان بن صعصع بن صوحان، صوحان اس کا نام تھا۔ آپ کا ایک بیٹا تھا، عاشق اہل البیت علیہ السلام تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب چوتھے امام مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر آنے والا یہ صوحان بن صعصع بن صوحان تھا۔ صوحان اس کے بیٹے کا نام۔ آنے کے بعد اس نے امام کے قدموں پہ اپنا سر رکھا، رکھنے کے بعد کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے گا، بیمار تھا، آپ کے ساتھ چل نہیں پایا، مجھے معافی مانگی ہے اس نے، مولا میں کربلا میں نہیں آ سکا، میں بیمار تھا، آپ کے ساتھ نہیں چل سکا۔ روایت یہ کہتی ہے امام سجاد نے اسے سینے سے لگایا اور فرمایا جا، تجھے میں نے معاف کیا اور میرے اللہ نے بھی معاف کر دیا ہے۔ اس کے عذر کو، اس کے ایکسکیوز کو امام نے قبول کیا۔ یہ خاندان، یہ بھائی، اس کے بچے، سب کے سب عاشق اہل البیت علیہ السلام ہیں۔ حتیٰ مولا کائنات میں بھروسہ کرتے تھے
جب بیمار ہوئے ساسا بن سوہان، یہ تاریخ میں ثبت ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ کبھی کبھار محبت میں آدمی اتنا ڈوب جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت کا بھی غلط فائدہ اٹھانے لگے۔ امام جب عیادت کے لیے پہنچے، ساسا بن سوہان کی بستر پر تھے، بیمار تھے، تو جب امام کو دیکھا ساسا بن سوہان خوش ہو گئے، امام اس کی عیادت کے لیے آئے ہیں۔ آج بھی ہوتا ہے نا، جب کوئی دیکھنے کے لیے جاتا ہے بڑا کسی بیمار کو تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ عیادت اس لیے بیماروں کی مستحب ہے کہ اس کو دوا سے زیادہ محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو دوا سے زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب وہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں لوگ تو اس کو ایک طاقت ملتی ہے، اس کو ایک ہمت ملتی ہے۔ جب مولا کائنات پہنچے، عملی طور پر ثابت کیا، مولا نے پروف کیا کہ دیکھنا چاہیے، بیماروں کے لیے دیکھنے کے لیے جانا چاہیے، عیادت ریکمینڈڈ ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ثواب ہے انسان اس کو گن نہیں سکتا، کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ جب پہنچے امام، ساسا بن سوہان خوش ہو گئے، امام نے گفتگو کی۔ جب امام جانے لگے، ساسا بن سوہان کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد، اے ساسا، میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں بعنوان انسان، میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں بعنوان ایک دوست، میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں بعنوان ایک ذمہ دار۔ کہیں میری عیادت کو لے کر دوسرے لوگوں کے درمیان فخر نہ کرنا، چونکہ علی میرے عیادت کے لیے آئے تھے تو مجھ سے بہتر کوئی نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ عیادت ایک ذمہ داری تھی، میں نے پوری کی ہے۔ تم اس محبت کا سہارا لے کر دوسروں پر افتخار نہ کرنا۔ کتنی خوبصورت نصیحت کی مولا کائنات نے۔ اور ساسا بن سوہان سمجھدار آدمی تھا، اس نے اشارہ کیا، ہاں مولا، میں یہ جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، آپ کے آنے کے ثواب کو میں آخرت کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر پروردگار مجھ سے سوال کرے تیری نیکیاں کیا ہیں، تیری اچھائیاں کیا ہیں، کون سی چیز ہے تو اللہ کی بارگاہ میں رکھ سکتا ہے، تو میں اس عیادت کو رکھ دوں گا۔ پروردگار، میں اچھا انسان ہوں کہ نہیں ہوں تو فیصلہ کرے گا، میرا کمال یہ ہے کہ مجھے دیکھنے کے لیے علی آیا تھا، دنیا میں فخر کے لیے نہیں، میں آخرت میں ثواب کے لیے ضرور اس چیز کو رکھوں گا۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے ولایت کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا، دوستی کا پیغام دیا اور راستہ بتایا۔ اگر ہمارے پاس کوئی آرٹ ہے، ہمارے پاس کوئی فن ہے، ہمارے پاس کوئی ایبیلٹی ہے، صلاحیت ہے، ہم اس فن کو، آرٹ کو، صلاحیت کو، ایبیلٹی کو امامت اور ولایت کے راستے میں خرچ کریں، اس کے دفاع میں خرچ کریں، تاکہ امامت اور ولایت کا ساتھ اور اعتماد بھی ہمارے ساتھ ہو سکے۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محمد فرج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم کی ابتدا میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ کچھ زمانہ پہلے جب ٹیلی فون کرنا ہوتا، ایک شہر والے دوسرے شہر والوں کو فون کرنا چاہتے تو درمیان میں آپریٹرز ہوتے تھے، ٹیلی فون آفس سے وہ فون ملایا جاتا تھا، اور ملانے کے بعد کہتے ہمیں اس فون نمبر کو کنیکٹ کر دو تاکہ ہم بات کر سکیں۔ تو ایک شخص نے فون نمبر لگایا اپنے دوست سے، اپنے بھائی سے بات کرنے کے لیے آپریٹر کے ذریعے سے، تو بات ہوتی رہی، خیریت پوچھتے رہے، ایک دوسرے کے حوال پرسی ہوئی، اور اس کے بعد فون کرنے والے نے اس سے پوچھا، یار تم نے جو $5000 مجھ سے لیے تھے اس کا کیا ہوا؟ فوراً اس کا جواب آیا، تمہاری آواز کٹ رہی ہے، سنائی نہیں دے رہا ہے۔ یہ چلاتا رہا، وہ $5000 کا کیا ہوا؟ یہ جواب دیتا رہا کہ تمہاری آواز کٹ رہی ہے، سنائی نہیں دے رہا ہے۔ درمیان میں جو آپریٹر تھا اس آواز دونوں کی سن رہا تھا، کنیکشن صحیح تھا،
اس نے اس سے کہا بھیا یہاں سے آواز صحیح آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ کی آواز اس تک پہنچ رہی ہے، جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو اس نے کہا آپ کو سنائی دے رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے سنائی دے رہا ہے۔ تو کہا تم ہی دے دو۔ جب بات پیسے کی آتی ہے تو سارے سگنلز ویک ہو جاتے ہیں۔ جب پیسہ ریٹرن کرنے کی بات آتی ہے کوئی لفظ انسان کو سنائی نہیں دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، تقوی الہی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم عبادتوں میں یا جو نون گناہ ہیں ان سے اپنے دامن کو بچائیں، لیکن ایک کمیونٹی میں رہنے کا ایک ہدف اور مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان جو مالی پریشانیاں ہیں، جو مالی پرابلمس ہیں، جس کا تعلق لین دین سے ہے، جس کا تعلق حاصل کرنا اور عطا کرنے سے ہے، وہ ساری چیزیں صحیح ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان کا ایمان ممکن ہے کمپلیٹ نہ ہو اور پرفیکٹ نہ ہو۔ اس لیے چھٹے امام نے فرمایا لوگوں کے روزہ اور نماز سے دھوکہ نہ کھانا، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ بزنس میں کیسے ہیں، وہ معاملات میں کیسے ہیں، وہ مارکیٹ میں کیسے ہیں۔ مارکیٹ میں اگر ان کا نام اچھا ہے تو سمجھ جاؤ وہ مسجد میں بھی اچھے ہوں گے۔ جب مسجد سے باہر ہم نکلتے ہیں، سیڑھیاں مسجد کی اترتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں عبادتوں کو چھوڑ دیں اور اکیلے چلے جائیں، بازار میں نہیں۔ مسجد کا اثر ہمیں بازار میں لے جانا پڑتا ہے۔ ضرور معاشرہ بغیر اس کے چلتا بھی نہیں ہے، بغیر قرض کے، بغیر کریڈٹ کے، بغیر لون کے، بغیر پیسے کے لین دین کے کوئی معاشرہ نہیں چلتا، کوئی سوسائٹی آگے نہیں بڑھتی ہے۔ لیکن اس سسٹم کو باقی رکھنے کے لیے اس کے اصولوں کو بھی باقی رکھنا پڑتا ہے۔ سسٹم کو باقی رکھنے کے لیے جو رولز بنائے جاتے ہیں، جو ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں، اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ میں 4 پوائنٹس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ کہ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی قرض دے رہا ہے، کوئی قرض لے رہا ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، وہ آیت یہ کہتی ہے چاہے کم پیسہ ہو یا زیادہ، چاہے مال ہو یا کوئی اور چیز، دے رہے ہو لے رہے ہو تو اس کو لکھو۔ اگر لکھو گے نہیں تو تمہارا کوئی فیصلہ منظور نہیں کیا جائے گا۔ جب تک لکھیں، چھوٹی سی پرچی صحیح۔ پروردگار عالم نے 2 طرح کے لوگوں کو کہا ہے کہ تم قیام کرو۔ کبھی کبھار قیام دشمن کے خلاف ہے، کبھی قیام برائیوں کے خلاف ہے، کبھی قیام لوگوں کے ساتھ دینے کے لیے، ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے۔ کمیونٹی میں 2 طرح کے لوگوں سے اللہ نے کہا تم قیام کرو، ساتھ دو۔ ایک جن کو لکھنا آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تمہیں لکھنا آتا ہے، اس کا ساتھ دو۔ جو قرض دے رہا ہے اور لے رہا ہے، درمیان میں منصف بنو، عادل بنو، لکھو۔ ذرہ برابر لفظوں میں ہیرا پھیری نہیں ہونی چاہیے۔ 0 لگاؤ، گن کر لگاؤ، نمبر لکھو، ہوش و حواس کے ساتھ لکھو۔ تمہارے اندر عدالت ہونا چاہیے۔ جو کمیونٹی میں لوگ ہیں جن پر ٹرسٹ کیا جاتا ہے، جو اچھے لوگ کہے جاتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، وہ لوگ آگے بڑھیں اور درمیان میں وٹنس بنے۔ ہم ہی کیا ہے، تم دے رہے ہو، وہ لے رہا ہے، ہم درمیان میں نہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، تمہیں آنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسپانسبلٹی دی ہے کہ کمیونٹی کی بقا کے لیے تم وٹنس بنو۔ ایک لکھو، تم لکھنا جانتے ہو لکھو، اور جو وٹنس بن سکتے ہیں وہ وٹنس بنے۔ دونوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ چاہے قرض کا لین دین ہو، قرض کے لین دین میں زیادہ ہے، انویسٹ کر رہے ہیں ہم لوگ، لکھو۔ کسی کو قرض دے رہے ہیں، لکھو۔ بھائی ہیں، بھائی بہن، ماں باپ، پیسہ کوئی رشتہ نہیں دیکھتا ہے۔ یہ میرا دوست ہے، دیر ہی لگے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض کامنٹیٹرز نے خوبصورت جملہ کہا ہے اس آیت کی تفسیر میں 282 آف سورۃ البقرہ، آپ جائیے پڑھیے گا اس کو۔ کامنٹیٹرز نے کہا دیر ہو جائے گی، ٹیلی فون سے قرضہ مانگ لیا، ٹیلی فون سے دے دیا، آن لائن ٹرانسفر کر دیا، دیر ہو جائے گی۔ کامنٹیٹر نے کہا ہے دیری بہتر ہے بات کے جھگڑے سے۔ دیری آج کچھ ٹائم لگ جائے، بعد میں اگر جھگڑا ہو تو کون فیصلہ کرے گا؟ کتنے پیسے دینے ہیں، کس کو دینے ہیں، کس وجہ سے لیا تھا، پارٹنرشپ کا پیسہ، یہ وہ ساری چیزیں لکھنا پڑے گا، گواہ بنانا پڑے گا، اور پیپر میں لکھیں تاکہ آئندہ چل کر بھول جائے آدمی، بیمار ہو جائے، کوئی درمیان سے اس دنیا سے گزر جائے، یہ سارے مسائل حل کر دے گا ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا،
ایک پیپر، ایک میسیج سارے پرابلمس کو سالو کر دیتا ہے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کسی مرحوم کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر کہ اگر کسی کے گردن پر قرضہ ہوا آئے مانگ لے. وہاں تو جھگڑے اور شروع ہو جاتے ہیں. کوئی آئے گا کہ بغیر وٹنس کے، بغیر کاغذ کے مانگنے لگیں گے لوگ. اور ایک طرف یہ خیال رہے، اور دوسری طرف میری التجا ہے ان دوستوں سے، اگر آپ جانتے ہیں دل سے، دل و دماغ سے میں نے اس سے پیسہ لیا ہے، اس کے بعد آپ ہیں اور آپ کا اللہ ہے، آپ ہیں اور آپ کی قیامت ہے، آپ ہیں اور آپ کا حساب و کتاب ہے. اگر لکھا بھی نہیں ہے، 10 سال پہلے کا قرضہ، 20 سال پہلے کا قرضہ دے دیا تھا محبت میں اعتماد کر کے، اگر آپ جانتے ہیں، یاد ہے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، مال کا سوال کیا جائے گا، اس کو ریٹرن کرنا پڑے گا. بعض روایتوں میں نے پڑھا ہے، بڑی سخت روایتیں مجبور ہوں، ان میں سے ایک روایت میں آپ کی خدمت میں نقل کر دوں. بعض روایتوں میں لکھا ہو پیغمبر اسلام نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے سوال کرتے تھے کہ کیا اس مرحوم کی گردن پر کوئی قرضہ ہے؟ جب لوگ کہتے ہاں، کبھی زبان سے بولتے ہیں، کبھی سر سے بولتے ہیں. ہم زبان سے نہیں بولتے، پالیسی ہوتی ہے ہماری، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، رشتہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں، زبان سے نہیں بولتے، ہمارا سر ہلتا ہے ہاں ہے. جب اگر کسی کا قرضہ ہوتا تھا اس کی گردن پر، نماز پڑھانے میں آپ دیری کرتے تھے جب تک کوئی ذمہ داری نہیں لے لیتا تھا. اس کے بچوں کو بلایا جاتا، کیا ہو ذمہ داری لو، وہ ریسپانسبلٹی لیتے تھے، تب جا کر پیغمبر اسلام نماز جنازہ پڑھاتے تھے. قرض لیا ہے تو دینا پڑے گا، انویسٹ کسی نے کیا ہے دینا پڑے گا، پروفٹ حاصل کیا ہے دینا پڑے گا، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے. قیامت کے دن اگر کہیں ایسا نہ ہو جو ہمارے گناہوں کا حساب الگ ہوگا، کبھی مال کا حساب ہمیں روک لے، تو ہم سے کوئی بڑا کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا ہے. گزارش کرتا ہوں اگر کوئی کمیونٹی میں ہے ایسے سسٹم ہمارے پاس ہے، قرض دیتے، الحمدللہ، اللہ آپ سب کو مالدار بنائے، حلال مال آپ کو نصیب کرے، کوئی قرض کا محتاج بھی نہ ہو، یہ بھی میں دعا کرتا ہوں. قرض بیماری ہے، قرض بیماری، انسان کا چین ختم ہو جاتا ہے. کوئی قرض لینے پر مجبور بھی نہ ہو، یہ بھی میں دعا کرتا ہوں. لیکن اگر کوئی ایسا موقع آ جائے، قرض دیں، قرض لیں، اصول کی پابندی کریں، انشاءاللہ ایک بہترین سماج ہمارا بن سکتا ہے، خوبصورت سماج بن سکتا ہے. ورنہ جو بعد میں جھگڑے پیدا ہوں گے، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، وہ دوریاں بڑی ہی خطرناک ہوتی ہیں. مولا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، میں سچی قسم بھی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور ہمارے یہاں کہا جاتا عباس کی قسم کھاؤ، علی کی قسم کھاؤ، ماں کی قسم کھاؤ. یہ پرسنالٹیز قسم کھانے کے لیے نہیں، احترام کے لیے ہیں، ریسپیکٹ کے لیے. قسم کھانے کے لیے قرآن پر ہاتھ رکھ کے قرآن قسم کھانے کے لیے ہے یا قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن فالو کرنے کے لیے، قسم کھانے کے لیے نہیں ہے. امام فرماتے ہیں میں سچی قسم بھی کھانے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ جن کی قسمیں کھائی جاتی ہیں بار بار، ان کا وقار، ان کا مرتبہ دھیرے دھیرے گھٹتا چلا جاتا ہے. ایسی نوبت نہ آئے کہ کوئی کہے ہم سے قسم کھائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہم دین کے اصولوں اور دین کے رولز اور ریگولیشنز پر چل سکیں اور عمل کر سکیں. اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. وعلى سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ. وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلاء سیدی شباب اہل الجنہ. وعلى ائمة المسلمین وقادة المؤمنین علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہم الصلاة والسلام. اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الکرام. اللہم افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ. اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفع الذکر. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.